بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام یوٹیوب پر دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ ناظرین کرام، یہ آڈیو لیک والا معاملہ الجھتا ہی جا رہا ہے۔ جتنا اسے سلجھانے کی کوشش کریں گے یہ مزید الجھتا ہی چلا جائے گا۔ اب جرنل نمبر 13 ایک نیا نام، ایک نئی انٹری، بلکہ ایک پر اسرار انٹری ہو چکی ہے۔ اس آڈیو لیکس والے معاملے میں وہ شخص جو یہ تمام آڈیوز لیک کر رہا ہے، انڈی شیل نامی اکاؤنٹ جس نے شہباز شریف کی آڈیو لیک کی ہے، مریم نواز کی آڈیو لیک کی ہے، جو رانا ثناء اللہ خواجہ آصف والی گفتگو ہے اس کو لیک کیا ہے، اور اسی انڈی شیل نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں اس نے لکھا ہے "یور ٹائم از اپ جرنل 13، مسٹر 13 از دا نیکسٹ وکٹ"۔ اس نے لکھا جو اگلی وکٹ ہے وہ نمبر 13 ہے اور جرنل تمہارا ٹائم ختم ہو چکا۔ اب یہ مسٹر 13 کون ہے، جرنل 13 کون ہے، یہ کیا معاملہ ہے آڈیو لیکس کا، اس سے کیا تعلق ہے، اصل کہانی کیا ہے، آج کی ویڈیو میں ناظرین کرام یہ آپ کے ساتھ رکھنے جا رہا ہوں۔ اور ناظرین کرام، آڈیو لیک سے متعلق ایک نئی قسط بھی آ چکی ہے، اور اس نئی قسط میں بہت ساری چیزوں کے متعلق بتایا گیا ہے۔ ایک خاتون کے متعلق بتایا گیا ہے، ایک طاقتور خاتون، اور اس کے بارے میں نے بنگالی خاتون لکھا ہے۔ اسے پڑھ کر تو کچھ اور ہی امپریشن آتا ہے، لیکن پھر میں نے یہ لفظ بالکل صحیح استعمال کیا، یہ ایک بنگالی خاتون ہے اور بڑی طاقتور خاتون ہے جس کی اس پورے معاملے میں انٹری ہوئی ہے، اور اس پورے معاملے کا نام پی ایم گیٹ رکھا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ہیکرز نے ایک نئی قسط جاری کر کے بہت سارا ڈیٹا اس میں بتا دیا ہے۔ یہ جو ہیکر نے نیا تھریڈ جاری کیا ہے، اس پورے تھریڈ میں 10 ٹویٹ ہیں، اور ان 10 ٹویٹ میں پوری نئی انفارمیشن دی ہے۔ اور یہ نئی انفارمیشن کیا ہے، بنگالی خاتون کا کیا تعلق ہے، کچا چٹھا کیسے کھل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے۔ اس کے علاوہ کنگ میکر اس وقت خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ یہ کنگ میکر کون ہیں؟ اس کنگ میکر کا تعلق نہ کسی سیاسی جماعت سے ہے، اس کنگ میکر کا تعلق نہ کسی عسکری حوالے سے ہے، اور نہ کسی عسکری آرگنائزیشن سے ہے، نہ پاک فوج سے ہے، نہ اس کا تعلق جوڈیشری سے ہے، نہ اس کا تعلق سیاست سے ہے۔ یہ کنگ میکر اس وقت خفیہ ملاقاتیں کر رہا ہے، اور اس کنگ میکر کی وجہ سے بہت کچھ نئی ڈیلز ہو رہی ہیں۔ یہ کنگ میکر کون ہے جس کے بارے میں بہت سارے صحافی بھی لکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں میں نے بھی آپ کو بتانا ہے۔ یہ کنگ میکر اپنے ساتھ 2 بندوں کو لے کر خفیہ ملاقاتیں کر رہا ہے۔ یہ کیا گیم ہے؟ لیکن سب سے پہلے یہ جو نئی قسط جاری ہوئی ہے اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، یہ ذرا سن لیں کہ قسط کون سی ہے۔ ناظرین کرام، اس ہیکر نے، میں نے کوئی پہلا ہیکر دیکھا ہے جس کے بارے میں قوم دعائیں کر رہی ہے۔ بہرحال اس ہیکر نے جو نئی قسط جاری کی ہے اس کی کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ کیا کہتا ہے، 2 اسلامی ملک جن میں سے ایک چھوٹا ملک ہے، ایک بڑا ملک ہے، انہوں نے بڑے ملک کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، چھوٹے ملک نے اس چھوٹے ملک نے اسرائیل سے کنٹرولڈ سافٹ ویئر لے کر بڑے ملک کو دیا ہے، جو اس پورے آڈیو لیک سے کنیکٹڈ ہے۔ بات دوبارہ سمجھیے گا ناظرین، ہیکر یہ کہہ رہا ہے 2 ملک ہیں، 2 اسلامی ملک، اس میں یہ کہتا ہے ایک چھوٹا ملک ہے، ایک بڑا ملک ہے۔ چھوٹے ملک نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے بڑے ملک کو اسرائیل سے کنٹرول سافٹ ویئر لینے کے لیے، اور دونوں اسلامی ملک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور پھر اس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر ہیکر نے نیچے لکھا جس میں مزید انفارمیشن دی، اس میں یہ لکھتا ہے جو چھوٹا اسلامی ملک ہے اور چھوٹے اسلامی ملک کی جو سربراہ ہے وہ ایک خاتون ہے۔ پھر جب ہم نے سرچ کیا، ویسے تو ہمیں دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے یہ بنگلہ دیش کی بات ہو رہی ہے، لیکن پھر ہم نے سرچ کیا کہ کسی اور اسلامی ملک کو خاتون ہیڈ تو نہیں کرتی، تو پھر ہمیں اندازہ ہوا یہ بنگلہ دیش کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو ممکنہ طور پر بادی النظر میں نظر آ رہا ہے، جو بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر ہے حسینہ واجد، یہ وہ بنگالی خاتون ہے جو بڑی طاقتور ہے۔ حسینہ واجد نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے
اور بڑا ملک جو بادی النظر میں نظر آ رہا ہے پاکستان ہے. پاکستان کو اسرائیل سے یہ کنٹرولڈ سافٹ ویئر لینے کے لیے، جسے ہم پیگسس بھی کہتے ہیں، یہ سافٹ ویئر کا نام ہے پیگسس، جس کے بارے میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتا چکا ہوں پہلے ولاگز میں. اگر آپ نے دیکھے ہوں، اس پیگسس سے یہ ساری چیزیں لیک ہوئی ہیں. یہ پیگسس کیسے کام کرتا ہے یہ ذرا سن لیجئے. اس کے بارے میں کل رات ارشد شریف نے یہ سٹوری بریک کی ہے. ارشد شریف کہتے ہیں پاکستان نے پیگسس 3 تھرڈ پارٹی سے لیا ہے. پیگسس 3 سافٹ ویئر تھرڈ پارٹی سے، یہ جو ہیکرز نے نئی انفارمیشن جاری کی ہے ہیکر نے نئی انفارمیشن جاری کی ہے. ہیکر یہ بھی کہہ رہا ہے تھرڈ پارٹی یعنی کہ چھوٹا اسلامی ملک جس کی سربراہی ایک خاتون ہے، اس کے ذریعے ہم نے یہ پیگسس 3 سافٹ ویئر لیا ہے. اور یہ پیگسس کیا کرتے ہیں؟ اب یہ پیگسس اسے NSO ہیڈ کرتا ہے، NSO کے انڈر ہے، اور NSO ایک اسرائیلی کمپنی ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ سافٹ ویئر ہیں جیسا کہ فن فشر ہے، اور اسپائی ویئر کے لیے، بیل ویئر کے لیے آپ مختلف سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں، لیکن جس کے زیادہ چانسز ہیں وہ پیگسس ہے. ہیکر نے یہ ایک نئی انفارمیشن دی. یہ جتنی چیزیں ریکارڈ ہوئیں ان کو بگ کر کے ریکارڈ نہیں کیا گیا، یعنی کہ ایسا نہیں ہوا کہ اندر کوئی آلہ لگایا گیا ہو، اس آلے کے ذریعے ریکارڈ کیا گیا ہو. ہیکر یہ کہتا ہے یہ تمام چیزیں پیگسس کے ذریعے ریکارڈ کی گئی ہیں. اب پیگسس ایک اسرائیلی سافٹ ویئر ہے جسے آپ موبائل کے اندر ڈال دیتے ہیں، جس سے وہ آپ کے موبائل کا کیمرہ بھی استعمال کر سکتا ہے، آپ کے فون کا مائکرو فون بھی استعمال کر سکتا ہے، اور اسے آن کر کے وہ ان چیزوں کی آڈیو بھی ریکارڈ کر سکتا ہے اور ویڈیو بھی ریکارڈ کر سکتا ہے. اور بادی النظر میں پہلا آرگومنٹ بن رہا ہے جو ہیکر انفارمیشن دے رہا ہے، اور رات جو ارشد شریف نے دی ہے، اور جو اس کے علاوہ PITB کے جو پرانے چیئرمین ہیں عمر سیف صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے پیگسس استعمال ہوا ہے. اب یہ سارے اشارے کر رہے ہیں پیگسس استعمال ہوا ہے. اب ذرا بات سمجھیں کہ یہ پیگسس کس طرح استعمال ہو سکتا ہے. دیکھیں، اگر آپ پرائم منسٹر کو دیکھیں، پرائم منسٹر کی سیکیورٹی یہ 4 لیئر سیکیورٹی ہوتی ہے. سب سے پہلے 111 بریگیڈ، پھر پولیس، پھر IB اور پھر ISI، یہ 4 لیئر سیکیورٹی ہوتی ہے. اور پیگسس جو ہے اس کے استعمال کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کوئی فون اندر لے کر گیا ہے، کیونکہ فون کے ذریعے آپ اس میں میل ویئر ڈال کر آپ یہ انفارمیشن نکال سکتے ہیں. تو اس وقت رات اعزاز سعید نے جو سٹوری بریک کی، جو شک کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہ توقیر شاہ جو پرنسپل سیکرٹری ہیں شہباز شریف کے، ان کے فون سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اور اس میں ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ کل جو قومی سلامتی کمیٹی کانفرنس ہوئی تھی، جس کی سربراہی رانا ثناء اللہ ہیں، پہلا حکم نامہ انہوں نے یہ جاری کیا ہے کہ PM ہاؤس میں کوئی سمارٹ فون لے کر نہیں جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا، یہ سارے ڈاٹس ہم کنیکٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے جو ساری چیزیں ہوئی ہیں یہ سمارٹ فون سے ہوئی ہیں. اس کے بارے میں ہیکر یہ بھی کہہ رہا ہے اس سے پہلے جو بڑے انسٹیٹیوٹ تھے ان کو اگر کوئی برتری حاصل تھی تو وہ انفارمیشن کی بنیاد پر تھی، ڈیٹا کیور. اب میرے پاس وہ تمام ڈیٹا موجود ہے، اور ڈیٹا از آئل. آپ بات سمجھیں ناظرین، ڈیٹا از نیو آئل. اب ہیکر کیا کر رہا ہے؟ ایک کے بعد ایک نئی قسط جاری کرتا جا رہا ہے، جس سے چیزیں دن بہ دن کھل کر سامنے آ رہی ہیں. اچھا، اس کے بارے میں اعزاز سعید اور عمر چیمہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں سارا کچھ جو ہے وہ PTI کے لوگ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور خطرناک بات بتا دوں ناظرین کرام، نجم سیٹھی نے کل رات کے پروگرام میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو ہیکر ہے اس ہیکر نے ڈیٹا چوری کیا ہے. اب بات بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں اس ہیکر نے ڈیٹا چوری کیا راولپنڈی اور اسلام آباد کے ایک خاص آفس سے، اور اس نے چوری کر کے عمران خان تک پہنچا دیا ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک کے بعد ایک قسط جاری کرتے جا رہے ہیں. اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے، الٹا مریم نواز کو اس کا نقصان ہو رہا ہے. اس کے بارے میں وہ جو ساری باتیں کی جا رہی ہیں، اب بات بڑی اہم ہے. کسی نے پوچھا فواد چودھری صاحب سے آپ ان آڈیو لیک سے بارے میں بات کریں اسٹیبلشمنٹ سے، تو فواد چودھری نے کہا ہمیں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے.
اسٹیبلشمنٹ جب ہماری ساری باتیں مان رہی ہے تو ہمیں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بات سمجھیں، آڈیو لیکس کا نقصان جو ہے وہ اس وقت نون لیگ کو ہو رہا ہے، ان کے اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ اس کا مطلب طاقت ابھی بھی کہیں اور ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ عمران خان سے معاملات تھوڑے سیٹل ہوتے ہمیں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کی جو آڈیو لیک ہوئی، عمران خان کو الٹا اس کا فائدہ ہوا۔ اب جناب والا سب چیزوں کو چھوڑ کر ایک طرف آپ کی نظر ڈلوا دوں، وہ جو یہ ہے کہ کنگ میکر کی خفیہ ملاقاتیں۔ اب یہ کیا چکر ہے؟ ناظرین کرام، اس وقت ایک 3 رکنی وفد لندن میں موجود ہے، اور اس 3 رکنی وفد میں نہ تو وہ عسکری ہے اور نہ ہی وہ سیاسی ہے، اور نہ ہی ان کے پاس گورنمنٹ کی کوئی پوزیشن ہے۔ یہ 3 رکنی وفد ملاقاتیں کر رہا ہے۔ اس وقت اس 3 رکنی وفد کے اندر کون کون لوگ موجود ہیں؟ ان 3 بندوں میں سے ایک بندے کا سر نیم ریاض ہے۔ چلیں میں نام بتا دیتا ہوں۔ ملک ریاض کے ساتھ 2 بندے اور لندن کے اندر موجود ہیں جو ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور جو ملاقات نواز شریف، شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اسحاق ڈار واپس آئے ہیں۔ اس ملاقات میں بھی یہ کنگ میکر موجود تھا، اور یہ ملاقات نہ تو نواز شریف کے گھر ہوئی ہے، نہ شہباز شریف اور نہ اسحاق ڈار کے گھر ہوئی ہے۔ یہ ملاقات بھی اسی کنگ میکر کے پاس ہوئی تھی، اور اس کے بعد طے ہوا تھا کہ وہ واپس آئیں گے۔ اب واپس آتے ہیں پہلی خبر کی جانب کہ یہ نمبر 13 کون ہے۔ جو ہماری اسیسمنٹ ہے کہ یہ جو جنرل 13 کی بات کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے اور کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ اصل جنرل 13 ہے کون ہے، اور اسی کے اوپر ہم بات کریں گے۔ کہ اس کے اوپر آپ کو بتانے سے پہلے یہ بھی بتا دوں، اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس نے اسی انڈی شیل، جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، انگیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ کچھ ٹرمز طے ہو رہی ہیں۔ آج صبح ہی اسی انڈی شیل جس سے یہ تمام آڈیوز ریلیز ہو رہی ہیں، اسی انڈی شیل نے بتایا میرے ساتھ گورنمنٹ کے کچھ لوگ رابطے میں ہیں۔ اس نے بتایا میرے ساتھ کانفیڈنس بلڈنگ ہو چکی تھی۔ مسٹر طارق فاطمی کے بارے میں بتایا میرے ساتھ وہ بات چیت کر رہے تھے، میرے خلاف انہوں نے ایکشن لیا، جس سے ہمارا جو کانفیڈنس ہے، ہمارا جو ٹرسٹ ہے وہ بریک ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اسی انڈی شیل کے ساتھ گورنمنٹ طارق فاطمی کے ذریعے ڈیل کر رہی ہے اس بندے کے مطابق۔ اور اب یہ بندہ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تب اس نے مسٹر جنرل 13 کا نام کا بتایا ہے، اس کی وکٹ کا بتایا ہے کہ اب اس کی وکٹ گرانے والا ہوں۔ اب اس کو دیکھیں، اس کو ہم ذرا فیکٹ پر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہوا میں بات کر رہا ہے یا ایسے ہی بات کر رہا ہے، یا تھریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا کوئی گیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اصل میں یہ بندہ کر کیا رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن ناظرین کرام، اس وقت آپ کو بتاؤں، کل کے دن 3 میٹنگز، یہ ساری تفصیلات میرے پاس موجود ہیں۔ جنرل 13 کے بارے میں جاننے سے پہلے میں آپ کے سامنے کل کی کچھ تازہ ترین صورتحال رکھ دوں۔ اسی معاملے کے اوپر، اسی آڈیو لیکس کے اوپر کل کے دن ہمارے ملک میں 3 چیزیں ہوئی ہیں، 3 انتہائی اہم ترین چیزیں، اور 3 اہم میٹنگز ہوئی ہیں۔ نمبر 1، کل کابینہ میٹنگ ہوئی ہے جس میں عمران خان کی آڈیو لیک کا فورینزک کی بات کی گئی ہے۔ نمبر 2، کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اور اس کور کمانڈر میٹنگ میں کہا گیا ہے کہ آنے والے کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں۔ اور نمبر 3، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ اس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان، سول حکومت ایجنسیز کے لوگ تمام اس میں موجود تھے، اور اس میں کچھ بہت بڑے فیصلے لیے گئے۔ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اس کی جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ قومی سلامتی پر بات کی گئی ہے، اور قومی سلامتی قومی سلامتی میں بھی یہ میٹر آتے ہیں، اور ان چیزوں کو بھی ڈسکس کیا گیا ہو۔ کابینہ میٹنگ میں جو حکومتی ٹیم نے عمران خان کی آڈیو کی فورینزک کا مطالبہ کیا ہے، یہ دیکھ کر مجھے تو بڑی حیرانی ہوئی کہ عمران خان کی آڈیو کا فورینزک، اور اپنی آڈیو پر ادارے جواب دیں۔ عمران خان کی آڈیو پر مریم نواز کہتی ہیں غدار پکڑا گیا، اور ہماری آڈیو پر DGISI اور DGIB آ کر ہمیں اطلاع دیں۔ عمران خان کی جبکہ آڈیو ہے وہ بھی وزیر اعظم تھا، اور جب یہ آڈیو نکلی یہ بھی وزیر اعظم ہے۔ مطلب اس کے اوپر ایسا منافقانہ انداز اپنایا جا رہا ہے
مریم نواز کی گفتگو دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ وہ گھبرائی ہوئی ہیں، کنفیوز ہو کر ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں آپ کو زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہتا۔ جنرل 13 کس کی بات کی جا رہی ہے؟ ہم نے بڑا سوچا جنرل 13 کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر مختلف صحافی بھی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جنرل 13 کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ جنرل 13 کو ہم دیکھیں تو ایک ہی طریقے سے جنرل 13 کی بات کی جا سکتی ہے۔ ہم اگر کیٹاگرائز کر لیں، دیکھ لیں سینیورٹی لسٹ میں 13 نمبر پر کون ہے۔ ہم نے جب ناظرین سینیورٹی لسٹ نکالی کہ اس وقت کون کس نمبر پر ہے، تو ہمیں پتہ چلا محمد عبدالعزیز صاحب نمبر 1 ہیں، سید عاصم منیر صاحب نمبر 2 پر ہیں، ندیم ذکی منج صاحب یہ نمبر 3 ہیں، شاہین مظہر صاحب نمبر 4 پر، سید محمد عدنان صاحب نمبر 5 پر، محمد وسیم اشرف نمبر 6 پر، اور سحر شمشاد مرزا نمبر 7 پر۔ اور یہاں سے بہت اہم نمبر شروع ہو رہے ہیں، جو نمبر 7 سے سحر شمشاد مرزا، یہاں سے بڑے اہم نمبر شروع ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو 6 لوگ ہیں انہوں نے تو ریٹائر ہو جانا ہے۔ 8 نمبر پر اظہر عباس ہیں اس وقت، اور 9 نمبر پر نعمان محمود صاحب ہیں، 10ویں نمبر پر جنرل فیض حمید صاحب ہیں اس وقت، اور 11 نمبر پر محمد عامر ہے، 12 نمبر پر محمد چراغ حیدر ہیں اس وقت، اور ناظرین اکرام نمبر 13 پر ندیم احمد انجم صاحب ہیں۔ ندیم احمد انجم اس وقت ISI کے چیف بھی ہیں۔ اس سے مجھے یہ لگتا ہے اس ہیکر نے جو 12 نمبر پر محمد چراغ حیدر ہیں ان کے بارے میں بھی گفتگو کر رکھی ہے، ان کا نام لے کر بھی باتیں کر رکھی ہیں۔ اور اب یہ ندیم احمد انجم کی اگر بات ہو رہی ہے، اب آپ فائنلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ندیم احمد انجم کے بارے میں بات کر رہا ہے یا ہماری فوج کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ ناظرین کرام بہت ساری چیزیں اس وقت گڈ موڈ ہیں۔ ہو یہ بھی سکتا ہے کچھ گیم کر رہا ہو، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ نام لے رہا ہو، اس کے پاس کچھ نہ ہو، وہ ایسے ہی نام لے رہا ہو۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں جنرل ندیم کا وہ نام لے رہا ہے اس لیے یہ بڑا سیریسلی اور بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے۔ میں کوئی لفظ ادھر سے ادھر نہیں کرنا چاہ رہا، اس سارے معاملے میں صرف حقائق پر جو صرف میرے پاس معلومات ہیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کیا ہم اس بندے پر جو انڈی شیل ہے سیریسلی اعتبار کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جو اس نے نام رکھا ہے انڈی شیل، وہ انڈین ہیکرز کا ایک گروپ ہے جس کو انڈی شیل کہتے ہیں، اور یہ نام اس نے ریسنٹلی رکھا ہے۔ اس کی اپنی کوئی آئیڈینٹی کا پتہ نہیں ہے، اس بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے پاس کوئی اس طرح کی آڈیو ہے جس میں یہ مسٹر 13 کہہ کر پکار رہا ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مسٹر 13 واقعی ان کو کہہ رہا ہے۔ اگر ان کو کہہ رہا ہے تو اس کے پاس واقعی کچھ ہے یا ہوا میں باتیں کر رہا ہے۔ اگر واقعی کچھ ہے تو اس کے اندر اتنے گیٹس ہیں کہ اس کو جاری کر سکے۔ بہرحال یہ بہت بڑا تھریٹ ہے، سیکیورٹی رسک ہے۔ یہ ہمارے سیکیورٹی چیف پر بات اس طرح کی جا رہی ہے، اس پر گورنمنٹ کو اب کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے اور انڈی شیل معاملے کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ اور ناظرین کرام، آج سننے میں آ رہا ہے کہ مریم نواز بھی تمام کیسز سے بری ہو گئی ہیں۔ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اس پر بھی بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔